حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، شیخ سعدی بہت بڑے شاعر کا نام ہے، شیخ سعدی بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے عاشق رسول کا نام شیخ سعدی ہے۔ جانتا ہوں آپ کو ہمارا کے شعر پڑھتے ہیں، بلغ العلا بجمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حضرت شیخ سعدی لکھ رہے تھے اس کو، حضرت شیخ سعدی لکھ رہے تھے، آپ نے لکھا بلغ العلا بجمالہ، مصرع ثانی لکھا کشف الدجا بجمالہ، اس کے بعد دوسرا مصرع کا جواب ابتدا کیا، آپ نے لکھا حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع، آپ بھی بولیے نا، آپ بھی بولیے حسنت جمیع خصالہ۔ اب پھر چوتھا مصرع بن نہیں رہا، چوتھا مصرع بن نہیں رہا تو آپ سے شیخ سعدی سے چوتھا مصرع نہیں بن رہا تھا۔ آپ نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، آپ نے کہا حسنت جمیع خصالہ، چوتھا مصرع بن نہیں رہا، آپ کے عزیز مل نہیں رہا، اب بنائے کیسے، لکھے کیسے؟ تو آپ اسی کشمکش میں، اسی سوچ و فکر میں ہے، اتنے میں مدینے کے تاجدار نے مہربانی کی اور سامنے آ گئے، سبحان ہمارے اور آپ کے آقا سامنے آ گئے، کہا سعدی سوچتا کیا ہے، سعدی کون سی فکر میں دور ہو گئے ہو کہ سوچ نے آج تمہیں اتنا بے چین اور بے قرار کر دیا ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں، شیخ سعدی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے آپ کی شان میں اپنی زبان کو حرکت دیا ہے، کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے، تو شادی ہوا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ پہلا مصرع بن گیا ہے، دوسرا بن گیا ہے، تیسرا بن گیا ہے، چوتھا بن نہیں رہا ہے، لاکھ کوشش کر رہا ہوں، کوشش میں ناکام ہوں، لاکھ جتن کر رہا ہوں، لیکن جتن کوئی کام نہیں کر رہا ہے، یا رسول اللہ سوچتا ہوں کہ کروں تو کیا کروں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے سعدی آخر بتا تو صحیح کہ نے لکھا کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی غرض میں آتے ہیں اور آقا کو سناتے ہیں، کہتے ہیں آقا ہم نے لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ کہا آگے سنا، شیخ سعدی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے مصرع بن نہیں رہا ہے، نبی مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے سعدی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے کا مصرع لکھ دے صلو علیہ وآلہ، سبحان اللہ۔ یہ جو چوتھا مصرع ہے یہ کسی دنیا دار کا نہیں ہے، محبوب پروردگار کا ہے، اس کا مصرع ہے۔ اور اس مصرع کی ایک اور خوبی آپ کو بتاؤں، یہ مصرع صدقے دل سے خلوص سے جو سنتا ہے، سننے والے کی بھی، جو پڑھتا ہے پڑھنے والے کی بھی اللہ مغفرت کر دیتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی کی زبان مبارک سے ملا۔ کون زبان جس زبان میں خدا بولتا ہے، جس زبان میں خدا بولتا ہے، ہمارے نبی کی زبان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم میں کچھ لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، بڑے بھائی سے تشریح دیتے ہیں، ہم میں کچھ لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار پر رہنمائی کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، اپنے علم کی بات ہے، لیکن نبی کی زبان وہ زبان ہے کہ زبان مصطفیٰ کی ہے لیکن بولتا خدا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، زبان رسالت پہ بولتا خدا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین کا مقدس قرآن ہے، 27واں پارہ ہے، 5واں صفحہ ہے، سورۃ النجم ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا لاڈلا ہے، یہ ایسا پیارا ہے کہ جو بھی کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کہتا، اپنے نفس کے اتباع کے لیے نہیں کہتا، یہ محبوب وہی کہتا ہے جو میں راضی سے آرڈر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار جبھی تو فرماتے ہیں کہ زہر عزت ہو اعتنائے محمد کہ ہر عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات حضرت دیکھیے غوث اعظم کی محفل ہے،
غوث اعظم کی محفل. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سب کو حضور غوث اعظم کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. کہتے ہیں آمین. میں کیا کہہ رہا تھا, شیخ سعدی کسی عام اور آج کل کے عالم کا نام نہیں ہے. حضرت شیخ سعدی بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے فقیر, بہت بڑے عاشق رسول کا نام. شیخ سعدی فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ کعبے کے صحن میں میں کھڑا ہوا. کعبے کے صحن میں, اب میں تو پڑھا رہی ہوں کتابوں میں, اب کعبے کا صحن, کعبے کی دیوارہ, یہ حاجی صاحب سے پوچھیے, جو لوگ ادھر دیکھ کر کے آئے ہیں ان سے پوچھیے. فرماتے ہیں حضرت شیخ سعدی کہ میں کعبے کے صحن میں کھڑا ہوا تھا تو میں کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے. اب اس سے واقعے سے آپ ذرا اپنے بچے کی تعلیم پر غور و فکر کیجیے گا. وہ بچہ کیا تھا اور آج ہمارے معاشرے کا بچہ کیا ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کعبے کے صحن میں کھڑا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک بچہ کعبے کی دیوار کو پکڑ کے زاروں قطار رو رہا ہے, بے انتہا رو رہا ہے, بے ساختہ رو رہا ہے, اور اتنا رویا کہ اس کے رونے کی وجہ سے طواف کرنے والے سب اسی کی طرف متوجہ ہو گئے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں قریب گیا, بچے کا بازو تھام لیا. بچے کے بازو کو شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے تھام لیا. بھائی بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں. کیا سے رو رہا ہوں؟ اللہ کے خوف سے, خشیت الہی. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ کچھ دے یا نہ دے تو اپنا خوف ضرور دے. اللہ کا خوف, اگر خوف خدا دل میں آ گیا آپ چھوٹی بھی عبادت کریں گے, اللہ العالمین سے بھی آئے گا, اللہ دے گا. آپ کی نظر میں وہ عبادت چھوٹی ہوگی, لیکن جب میدان قیامت میں وہی چھوٹی عبادت آپ کی کامیابی کی ضمانت بن جائے گی. دیکھیں خشیت الہی. بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ کے خوف سے. اللہ کے خوف سے بولا, اللہ کے خوف سے. ارے تو بچہ ہے ابھی, گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اگر گناہ ہو بھی گیا تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اگر تجھے خطا ہو جائے, اگر کوئی بھول ہو جائے, اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے. تو بچہ ہے. تو بچہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ میری امی جب چولہے میں آگ کو بھڑکاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ بڑی لکڑی میں آگ لگانے سے پہلے وہ چھوٹی لکڑی ڈالتی ہے. چھوٹی لکڑی میں جب آگ پکڑ لیتی ہے اس کے بعد اس کے سہارے اپنی بڑی لکڑی میں آگ پکڑواتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا ذہن کو قریب کیجیے گا, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں نے اپنے گھر میں اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ بڑی لکڑی میں آگ لگانے کے لیے وہ چھوٹی لکڑی کا سہارا لیتی ہے. پہلے چھوٹی لکڑی کو سلگاتی ہے, اس میں آگ پکڑواتی ہے, اس کے بعد بڑی لکڑی کو اس میں ڈالتی ہے, پھر اس میں آگ پکڑتا ہے. تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ فرعون جیسے کافر کو نہ جلا سکے, شداد جیسے کافر کو نہ جلا سکے, نمرود جیسے کافر کو نہ جلا سکے, اور ایسے کافر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑا. ابو جہل ہو گیا, عتبہ ہو گیا, شیبہ ہو گیا. وہ بچہ کہتا ہے میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہیں ابو جہل کو نہ جلا سکے, عتبہ کو نہ جلا سکے, شیبہ کو نہ جلا سکے. جب اتنے بڑے بڑے کافر کو اگر جہنم کی آگ نہیں جلائے گی تو کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ آگ دھرانے کے لیے, آگ سلگانے کے لیے, آگ بھڑکانے کے لیے کہیں ہم جیسے ننھے بچوں کو نہ جہنم میں ڈال دیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا سننا تھا اور میں اس بچے سے پوچھا اے بچہ ذرا تو اپنا نام تو بتاتا جا کہ آخر تو کون ہے. تو وہ بچہ کہتا ہے انا عبد القادر جیلانی, میرا نام عبد القادر جیلانی ہے.
عبد القادر جیلانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا نام عبد القادر جیلانی ہے. حضرات محترم عبد القادر جیلانی ہے. ہائے ہائے یہی عبد القادر جیلانی ہے. آج ہم نہ ہوتے ہیں, آج ہم ہیں کہیں بھی جائیں, امام صاحب ہو, عالم صاحب ہو, کوئی بھی صاحب ہو, کتنا بڑا صاحب کیوں نہ ہو, ہمیں غرور رہتا ہے ہماری مالی حیثیت کا. اگر کوئی پرسنالٹی والا ہے, طاقتور ہے, اگر دین جا کر کے شریر بنا دیا ہے, وہ تو آگے معاشرے میں بالکل دیکھا جاتا ہے کہ طاقتور آدمی اپنے کمزوروں کو کیسے اپنے روب و دبدبہ کا غلط استعمال کرتا ہے. حضرات محترم یہ اسلام نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام نہیں ہے. اگر یہ اسلام ہوتا تو طائف کی سرزمین میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, آپ نے جب اسلام دیا, آپ نے جب اسلام دیا بدلے میں آپ کو قوم نے کیا دیا؟ پتھر کی بارش, لہو خون سے تربتر. کون؟ ہمارے نبی. اللہ نے فرمایا جبریل سدرہ پہ بیٹھا ہوا ہے, سدرہ چھوڑ کے جاؤ, میرے محبوب لہو لہان ہو گئے, میرے محبوب لہو لہان ہو گئے ہیں. حضرات محترم جبریل سدرہ چھوڑ کے آئے, کہا یا رسول اللہ اللہ کا سلام ہو آپ پر, اللہ نے سلام بھیجا ہے. محبوب آپ کو قوم آپ کی اس طرح تکلیف, اس طرح اذیت پہنچا رہی ہے, اللہ کا حکم ہوا ہے اگر آپ حکم دیں گے نا تو یہ پہاڑی جو بائیں جانب ہے, یہ پہاڑی جو دائیں جانب ہے, اللہ کا حکم ہے اگر آپ کا حکم ہو جائے تو بائیں والی پہاڑی کو میں اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھاؤں, دائیں والی پہاڑی کو اپنے دائیں ہاتھ میں اٹھاؤں, دونوں پہاڑی کو ملا دوں تاکہ یہ آپ کی قوم جو آپ کو اذیت دے رہی ہے اسی میں دب کر کے کچل کے مر جائے, کچل کے مر جائے. مارا گیا مصطفیٰ کو, لہو لہان کیا گیا مصطفیٰ کو, اذیت دی گئی مصطفیٰ کو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قوم ہے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے, اس قوم کی وجہ سے آپ کو اذیتیں پہنچ رہی ہے, حکم کر دیں, حکم کریں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا سننا تھا ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر کہ آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے, آنسو بہنے لگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل کیسی باتیں کرتے ہو, میں آدم کے مثل نہیں ہوں, میں نوح کے مثل نہیں ہوں, میں عیسیٰ و موسیٰ کے مثل نہیں ہوں, میں محمد رسول اللہ ہوں. میں مسلمانوں کی اپنی قوم کی بربادی کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آبادی کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. یہ کیسا انقلاب آیا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. خون بہ رہا ہے, آبادی کی باتیں کر رہے ہیں, تکلیف میں خود ہے لیکن بربادی سے بچا رہے ہیں. ادھر حضرت جبریل کھڑے ہیں, ادھر ہمارے نبی اپنے ہاتھوں کو فضا میں لگاتے ہوئے پہاڑ کا رزق اٹھا دیے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہم بقومی فانہم لا یعلمون. اے میرے مولا یہ میری قوم ہے جو مجھے ابھی جانتی نہیں ہے, یا اللہ اگر اس قوم کو تو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے. میرے مولا آج یہ قوم مجھے جان نہیں رہی ہے, جب تیری ہدایت اس قوم کو مل جائے گی تو آج یہ قوم میرے اوپر پتھر برسا رہی ہے, جب یہ مجھے سمجھ جائے گی تو کل یہی قوم میرے نام پر گردن کرواتی ہوئی نظر آئے گی. میرے سارے دوستو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ دبدبہ کا نام ہوتا اسلام تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیے ہوتے نصف نابود, معاملہ ختم ہو گیا ہوتا, لیکن نہیں. پیارے دوستو دیکھیں حضور غوث اعظم کی پیاری ذات ہے اللہ اکبر کبیرہ. حضرت محمد کاکائس رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام ہے حضرت محمد کاکائس رحمۃ اللہ علیہ. آپ محفل میں واعظ کر رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, ہزاروں کی تعداد میں آپ کے مریدین, آپ کے خلفاء معتقدین اس مجمع میں حاضر تھے. تو اچانک تقریر کے دوران ایک بچہ آپ کی محفل میں گھس گیا, ایک کم سن بچہ آپ کی محفل میں گھس گیا. حضرت محمد کاکائس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کو اٹھاؤ اور مجلس سے باہر کر دو.
اس بچے کو اٹھا کر کے مجلس سے باہر کر، اب تو سب لوگ متوجہ ہو گئے، دیکھنے لگے آخر وہ بچہ اس کے اندر ہے کیا، کمسنی ہے، بڑے کا عالم ہے، اس کا تو پورا حق ہے محفل گانے کا، آواز سننے کا، برکت حاصل کرنے کا، پھر جو برکات لینے کا پورا حق ہے، لیکن یہ حضور ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ پہلی دفعہ باہر کر دیا، پھر وہ بچہ رکا نہیں، پھر دوسری دفعہ آ گیا، پھر حضرت محمد کاغذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حکم ہوا، پھر دوسری دفعہ اسے باہر کر دو، دوبارہ باہر کر دیا گیا، پھر بچہ رکا نہیں، پھر تیسری دفعہ آ گیا، حسب معمول وہ دہراتا رہا اپنی روایت کو، پہلی دفعہ کی طرح دوسری دفعہ، دوسری کی طرح تیسری دفعہ حاضر ہو گیا۔ اب محمد کاغذ رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہیں، ذرا آپ بھی مسکرا کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ مسکرانا نبی کی سنت ہے، مسکرا کوئی بات اچھی لگ جائے تو مسکرا بھی دیا کیجیے، اس لیے کہ مسکرا دینا یہ ہمارے اور آپ کے نبی کی سنت، اور نبی کی بارگاہ میں اگر کوئی سوالی بن کیا گیا اور نبی مسکرا دیے تو وہ سائل سمجھ جاتا تھا کہ میرا بگڑا کام بن گیا۔ نبی کا مسکرا دینا بگڑے ہوئے کام بننے کی دلیل ہے۔ میرے پیارے دوستوں سے کہ محمد کاغذ رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس بچے کو اٹھا کر کے میرے پاس لے جاؤ، سبحان اللہ، اس بچے کو اٹھا کر کے میرے پاس لے آؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اس محفل میں، اس محفل کی زینت بنے ہوئے ہیں، اس محفل کو جو رونق بخش رہے ہیں وہ مدرسے کے طالب علم ہیں، مدرسے کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات کیا، لیکن یہ طالب علم جو ہیں ان کی شان ہے۔ اسی زمانے میں ہمارے غوث اعظم بھی طالب علم تھے، ہمارے باپ کے غوث بھی طالب علم تھے، لیکن وہ کیسے طالب علم تھے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں صف میں جاتا تھا، مدرسے جب میں جاتا تھا تو یہ آواز سنائی دیتی تھی کہ یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ بچپنے میں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں مدرسہ جاتا تھا تو مجھے آواز آتی تھی یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، راستہ چھوڑ دو اور اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو، سبحان اللہ۔ ایسے طالب علم حضور غوث اعظم تھے۔ بہرحال یہ طالب علم ہے، ان کی بہت بڑی شان، بہت بڑی عظمت ہے، ان کا خیال رکھا کیجیے۔ ہم اور آپ آج کل مسجد کو سنوارتے ہیں، مدرسے کو سنوارتے ہیں، خانقاہ کو سنوار دیتے ہیں، لیکن طالب علم کی کیا ضرورت ہے، وہاں اسٹاف کی کیا ضرورت ہے، علماء کی کیا ضرورت ہے، قاضی کیا ضرورت ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہاں ایک جملہ میں بولتا کہ آپ کے ذہن و فکر میں میری بات ہی اتر جاتی، لیکن وہ جملہ اگر بولوں تو آپ کے دل پر گرا گزرے گا، اس لیے میں اسے پریز کر رہا ہوں۔ بہرحال تو میں یہ نہیں کہتا، علماء حفاظ کی جو محنت ہے، آج ہم اور آپ صحیح عقیدے، صحیح نظریے کے ساتھ جو ہم اور آپ آج جشن غوث الورا میں بیٹھے ہیں، یہ عالم دین کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا عقیدہ بھی سلامتی میں ہے، آج ہمارا نظریہ بھی سلامت ہے۔ اگر علماء کرام نہیں ہوتے، حفاظ کرام نہیں ہوتے تو آج ہمارا عقیدہ سلامت نہیں ہوتا، ہمارا نظریہ سلامت نہیں ہوتا، ہماری فکر سلامت نہیں ہوتی۔ یہ احسان ہے، یہ کام ہے طلباء کا، یہ کام ہے علماء کا، تو اس نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ جو دین 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے جس کا پیغام دیا تھا، اسی دین کو صحیح نظریے کے ساتھ، صحیح فکر کے ساتھ اگر کوئی لانے والا ہے تو یہ ہمارے علماء کرام ہیں، اور کوئی نہیں، ہمارے دین کے عالم ہے۔ میرے پیارے دوستو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی طالب علم یا کسی عالم دین کی، جو کسی طالب علم یا کسی عالم دین کی ایک ٹوٹے ہوئے قلم سے، ایک صحیح قلم کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ایک ٹوٹے ہوئے قلم سے، نبی فرماتے ہیں کہ جو سہارا لگا دیتا ہے ایک ٹوٹے ہوئے قلم سے، وہ خوش نصیب ہوں گے جن کے گھر مدرسے کے بچے کھاتے ہوں گے، وہ بے حد خوش نصیب ہوں گے جن کے گھر مدرسے کے بچے کھاتے ہوں گے، لقمہ اٹھاتے ہوں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم کسی کو کھلائیں، کوئی اوقات ہماری نہیں ہے کہ ہم کسی کو کھلائیں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ رب کا دیا ہوا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، اور اللہ نے جس دانے پہ جس کا نام لکھ دیا ہے، ہم لاکھ کوشش کرتے رہ جائیں گے لیکن روک نہیں سکتے۔ یہ نظام قدرت ہے، نظام الہی ہے، ہم روک نہیں سکتے۔
حضرات جس کے گھر طالب علم کھاتے ہیں. میرے پیارے دوستوں آپ کو پتا نہیں کہ جب یہ چلتے ہیں تو اللہ کے رحمت کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں, پر بچھا دیتے ہیں. اگر کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائے تو اس کے قدم کی برکت سے اللہ قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. کوئی طالب علم اگر علم حاصل کرتے کرتے انتقال ہو جائے, علم حاصل کرتے کرتے انتقال ہو جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو پھر جہاں اسے دفن کیا جائے گا اس کے پڑوس کی 40 قبروں سے, کون 40 قبر؟ جس قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہو, ایسی 40 قبروں سے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا. اس طالب علم کے پڑوس کے 40 قبروں سے. آپ پڑوس کی 40 قبر آپ کہاں کہاں لیں گے؟ پڑوس کی 40 قبر, دائیں 40 قبر, بائیں 40 قبر, یہ 40 قبر لے لیں, سرحانے لے لیں, پٹانے لے لیں. یہ 40 قبر کے طالب علم کی برکت ہے کہ جہاں دفن ہو رہا ہے صرف دنیا میں ہی رحمت نہیں ہے, صرف چلتے پھرتے رحمت نہیں ہے. جب یہ دنیا میں زمین پر جلتا ہے تو زمین والوں کے لیے رحمت ہے, جب یہ زمین میں جاتا ہے تو زمین والوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے. میرے پیارے دوستو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آج ہم اور آپ کو طالب علم کی صورت میں ملا ہے. حضور غوث اعظم, حضور غوث اعظم بچپنے کا عالم, آپ بھی طالب علم تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہ کر رہا تھا حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کچھ بچے کو لے آؤ, آپ کے ساتھی آپ کے مرید بچے کو لے آئے. حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی وہ بچہ نورانی اسٹیج پہ پہنچا ہے, وہ بچہ تھوڑی سی توجہ مجھے دیکھیے, ابھی مجھے دیکھیے, آپ حضرات کی نظر میرے اوپر ہے, اس لیے کہ کوئی ہوگا خوبصورت اپنی جگہ ہوگا, لیکن اگر ابھی کوئی سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو وہ میں ہوں. اس لیے کہ میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہوں. جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. میرے پیارے دوستوں, اور آپ بھی خوبصورت ہیں اس لیے کہ آپ سن رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستوں, تو میں یہ کر رہا تھا کہ محمد کاکیس رحمۃ جیسے ہی وہ بچہ اسٹیج پہ پہنچا ہے, حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند خطابت کو چھوڑ دیے, کھڑے ہو گئے, اپنے مسند خطابت کو چھوڑ دیے, کرسی خطابت سے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. کیسا بچہ ہے بھائی, کیسا بچہ ہے جس کے لیے ایک امام, ایک فقیہ المثال, ایک زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے فقیہ, کرسی خطابت کو چھوڑ رہے ہیں. کیسا بچہ ہے وہ؟ جیسے کہ وہ بچہ آپ کے سامنے گیا, آپ کھڑے ہو گئے, بچے کو اٹھایا, آپ نے اپنے سینے سے لگایا, بچے کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا, بچے کی پیشانی کو آپ نے بوسا دیا, بچے کے ہاتھ کو آپ نے بوسا دیا. لوگ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, آخر یہ حضرت کر کیا رہے ہیں؟ یہ بچہ ہے, کبھی پیشانی چوم رہے ہیں, کبھی ہاتھ کو بوسا دے رہے ہیں, کبھی آنکھوں کو بوسا دے رہے ہیں, کبھی وجہ کیا ہے, بات کیا ہے؟ حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمع سے خطاب کرتے ہیں. اسے مجمع سے خطاب کرتے ہیں, مریدوں سے, آپ اپنے عقیدت مندوں سے خطاب کرتے ہیں, او ماننے والوں تم کیا سوچتے ہو؟ بچے کو میں مجلس سے باہر کر رہا تھا تو اس کی بے عزتی کرنا مقصود تھا, اپنی تقریر سے محروم کرنا مقصد تھا؟ نہیں, ایسا کوئی مقصد نہیں تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ تم اس بچے کو اچھی طرح جانو. جزاک اللہ, اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیے آپ کے امام صاحب ہیں اور وہ بھی نوازتے ہوئے نظر آ رہا. سبحان اللہ. کہتے سبحان اللہ. امام صاحب کی لمبی عمر کے لیے بولتے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین حضور غوث اعظم کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے, اس نیت سے بولتے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین اس محفل کی برکت سے ہمارے اور آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے, اس نیت سے بولتے سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو, حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اس بچے کو اذیت پہنچاؤں, اس بچے کو تکلیف میں مبتلا کروں. میرا یہ مطلب کوئی مطلب نہیں تھا, کوئی مقصد نہیں تھا. میں تو یہ چاہتا تھا کہ تمہاری نظریں اسے جان لیں, تم اسے اچھی طرح پہچان لو, اور میرا
بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، میری نظریں دیکھ رہی ہے کہ یہ بچہ کل ہو کر کے بغداد کے منبر پہ چڑھ کر کے اعلان کرے گا قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پہ ہے، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پہ ہے۔ حضرت محمد طاہر صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اولیاء اس وقت اس مجمع میں ہوں گے وہ اسی وقت گردن کو جھکا دیں گے، جو اپنے ماں کے پیٹ میں ہوں گے وہ اپنی ماں کی پیٹ میں گردن کو جھکا دیں گے، جو عالم ارواح میں ہوں گے وہ عالم ارواح میں اپنی گردن کو جھکا دیں گے، جو عالم برزخ میں ہوں گے وہ عالم برزخ میں اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ تو فرماتے ہیں محمد کا کیس یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اور بچوں کی طرح بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بچہ ہے جس کی مستقبل ایسی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب آئے گا وہ زمانہ یہ بچہ بغداد کی عمر پر چڑھ کر کے اعلان کرے گا تو تمام اولیاء اللہ جہاں ہوں گے وہی اپنے سر کو خم کر دیں گے، اپنی گردن جھکا دیں گے۔ جب اسی پر نظر پڑی اعلیٰ حضرت کی، ہمارے اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کیا کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آ کے وہ تلوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، حضور غوث اعظم آپ محمد کا کیسا، اسی لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اتقوا فراست المؤمن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فراست مومن، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست مطلب نظر سے ڈرو، مومن کی نظر سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم، حضور غوث اعظم وہ غوث اعظم جو اس سے جتنا قریب ہوا وہ اتنا کر گیا، وہ اتنا کر گیا۔ آج جناب شاہ عالم خان صاحب اللہ یہ لنگر کا اہتمام کیے ہیں، جس نے غسل وغیرہ کا اہتمام کیے ہیں، ان کے دل سے پوچھئے کہ وہ کیا فیض ملتا ہے، ان سے پوچھئے جو یہ کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا فیض ملتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی سلسلے سے مرید ہو، کسی بھی سلسلے سے مرید ہو، لیکن وہ حقیقت غوث اعظم کا ہی مرید ہے۔ آپ کسی بھی سلسلے میں بیٹھ ہو جائیں، ہمارا